اچھا جی، ماشاءاللہ سے مجھے یہ کمرہ زیادہ پسند آ رہا ہے۔ اچھا جی، ایک یہ کمرہ سیٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے۔ اچھا جی، اللہ پاک کا بے حساب شکر ہے، صفائی وغیرہ ہم نے ساری مکمل کر دی ہے۔ یہ ہمارے منہ پہ لگی ہوتی تھی اور ہم لوگ ایسے چمک رہے ہوتے تھے جیسے وہ گھی میں فرائی کیے ہوئے پراٹھے نہیں چمکتے۔ السلام علیکم جی، اللہ پاک کی بینتا رحمت، بینتا کرم اور بینتا فضل کے ساتھ ایک سردیوں کی رات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اچھا جی، یہ دیکھیں، یہ ہے جی تبت کی ورسلین۔ کچھ دن پہلے مجھے حسین نے کہا بابا یہ سر پہ لگاتے ہیں۔ میں نے بولا بیٹا پاگل تو نہیں ہو، یہ ہم لوگ ہماری وہ والدہ کے زمانے سے یہ ہمارے گھر میں یوز ہو رہی ہے، خاص طور پر سردیوں میں۔ میں یہاں تو کیا، میں کراچی میں بھی یہ لے کے آتا ہوں۔ میری ایڑیوں کا جو معاملہ ہے نا، وہ سردیوں میں کافی زیادہ پھٹ جاتی ہیں، تو اس نے مجھے بتایا بیٹھو ادھر۔ آپ نے کہاں دیکھا تھا اس کے بارے میں، بالوں میں لگاتے ہیں؟ ایک وہ آدمی تھا، میں نے گرمیوں میں دیکھا تھا، ادھر ہی اس گھر میں دیکھا تھا بہت پہلے، وہ بول رہا تھا اور بھی تبت کا پاؤڈر بھی بتایا تھا، وہ ہوتا ہے تبت کا پاؤڈر ہے نا، یہ کریم بھی بتایا تھا، بولتے ہیں اکثر ہی اب لوگ پیروں پہ لگاتے ہیں، کہیں اور لگاتے ہیں، لیکن یہ بالوں پہ لگانے کی کریم ہے۔ اچھا، وہ جو آپ بلو ڈبی میں لے کے آتے تھے وہ بولتے ہیں منہ پہ لگانے کی ہے۔ ہاں جی، میں نے یہ پھر سرچ کیا تو مجھے کافی زیادہ ویڈیو ملے اس کے بارے میں، یقین مانے مجھے ابھی پتہ چلا ہے۔ اور جب ہم چھوٹے تھے نا، ہماری والدہ کے زمانے میں، ہم اپنی والدہ کے گاؤں میں آ کے رہتے تھے، میری والدہ گاؤں میں بہت رہتی تھی، تو سردیوں کے دن ہوتے تھے، یہ ہماری والدہ ہمارے منہ پہ لگاتی تھی، کیونکہ اس ٹائم پہ یہ موئسچرائزر وغیرہ والی کریمیں اتنی خاص نہیں تھی۔ تبت کی ایک اور کریم آتی تھی، وہ مہنگی تھی، یہ سستی تھی، یہ ہمارے منہ پہ لگی ہوتی تھی اور ہم لوگ ایسے چمک رہے ہوتے تھے جیسے وہ گھی میں فرائی کیے ہوئے پراٹھے نہیں چمکتے، ہمارا منہ ایسے چمک رہا ہوتا تھا۔ تو اب پتہ لگ کہ یہ تو بالوں میں بھی لگاتے ہیں۔ خیر، میں نے آج تک لگاتے ہوئے اپنی ظاہری اس میں نہیں دیکھا، ویڈیو میں دیکھا ہے، تو میں نے بولا تھوڑا سا آپ لوگ سے بھی شیئر کروں، شاید آپ میں سے کسی کو پتہ ہو اس بارے میں۔ ایک فنی قسم کی بات تھی میرے لیے، تو ایک فنی بات ہے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی، امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ گھڑی پہ سب سے پہلے ٹائم دکھائیں جی، رات کے 11:30 بج رہے ہیں اور 5:30 بجے جنت، 5 بجے یہاں پہ مغرب کی اذان ہوتی ہے اور 5:30 بجے جنت کو میں نے جو ہے نا آلو کا پراٹھا بنا کے دیا ہے، جنت نے جو ہے نا منڈ کے کھایا ہے، ہماری زبان میں بولتے ہیں۔ اب 11:30 ہو گئے ہیں، میں نے بولا لیٹو، سونے کی تیاری کرو۔ بیگم صاحبہ کیا بول رہی ہے؟ ہاں جی بتاؤ، سلام کرو پہلے۔ السلام علیکم، کیسے آپ؟ السلام علیکم، ہم لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ لوگ، میرے کو بھوک لگ رہی ہے، میرے کو پھاتا پکا کے دو۔ نہیں، اس ٹائم پراٹھا کھانے کا ٹائم نہیں ہے، کوئی اور چیز دے دو۔ کہہ رہی ٹھیک ہے جی، کیونکہ زیادہ نا میکسیمم 6 بجے کھانا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر رات کو سوتے بھوک لگ ہی جاتی ہے۔ ہم لوگ تو ڈر کے مارے نہیں کھاتے۔ نہیں، ہم لوگ نہیں کھاتے، لیکن وہ بھی کہہ رہی ہے کہ میرے کو بھوک لگ رہی ہے، میرے کو جو ہے نا کچھ کھانا بنا کے دو۔ تو میں نے نگینہ بھابی کی کال آئی ہوئی تھی اور نصیر بھائی سے بات کر رہے تھے فون پہ، وہ لوگ ان کی طرف تو زیادہ تر ٹائم دیر تک ہی جاگتے رہتے ہیں، تو پھر میں نے اپنی بھابی کی طرف کال کی ہے، وہ سوئی ہوئی تھی، اس نے اٹھایا تو امی کی طرف جب میں یہاں رہتی تھی تو کہتی ہے خیریت؟ میں نے بولا یہاں سردی کی راتوں میں 11:30 ہو رہے ہیں، میں جاگ رہی ہوں، کراچی میں رہنے والے لوگ 11:30 بجے سو گئے ہو؟ کہتی ہے آپ کو پتہ ہی لائٹ نہیں ہوتی تو بچے جو ہے نا سو جاتے ہیں ٹائم سے، تو ہم لوگ سوئے ہوئے تھے۔ خیریت ہے؟ میں نے بولا شکر الحمدللہ سب خیریت ہے، ایسی پوچھ رہی تھی، میں نے بولا شاید جاگ رہی ہو۔ ہم لوگ بھی تقریباً عام روٹین میں 11 بجے تک سو جاتے ہیں، آج فون آ گیا تھا تو اس وجہ سے 11-11:30 بجے تک واقعی ہم لوگ بھی جو ہے نا سو جاتے اور ہیں۔ ابھی ہم لوگ دیر سے سوئیں گے کیونکہ ابھی مما ہمیں لوگ کچھ کھانے کا دے گی۔ ہاں دے گی۔ اچھا جی، صبح میں نے بچوں کو کام پہ لگایا ہوا ہے، یہاں اوپر کیبنٹ سے جو ہے نا یہ چٹائی نکالنی تھی۔ بند کر دو بیٹا اس کو، گاڑی بھی اندر رکھی ہے۔ تھوڑا سا سارے گھر کی کچھ سیٹنگ صفائی کریں گے مہمانوں کے لیے، کیونکہ آج جو ہے نا مہمان آ رہے ہیں، سجاد بھائی لوگ آ رہے ہیں اور میوش بھابی کے بینوئی آ رہے ہیں، پہلے بھی آپ نے میوش بھابی کے بینوئی آ رہے ہیں، ان کی بہن آ رہی ہے، تو
नहीं, वो मैं भी भाभी उसकी भी बता रही थी, उसकी जो बहन है, तो मैं भी भाभी और उसकी बहन के साथ मेरे पहले भी शादी से पहले भी काफ़ी अच्छी बातचीत थी। ये दोनों ही बहनें मुझे भाभी बोलती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, खुशी होती थी। तो वो कहती है कि मैं आपका घर देखूंगी भाभी। आप वीडियो में तो वैसे देखा हुआ, ज़ाहिर सी बात है, वीडियो में देखने से और ज़ाहिर आंखों से देखने से ना कुछ हो रही है। तो वो मुझे बोल रही थी कि भाभी, वो बहन भी कह रही थी, तो मैंने बोला भाई दरवाजे खुले हैं, जो जो आए तो इंशाल्लाह महक जगह भी है, आप लोग आओ, मेहमान हो हमारे। तो फिर रात को उन्होंने बताया कि भाभी जो है ना, बच्चा हमारा बीमार था, माशाल्लाह से उसकी तबीयत बेहतर है, तो बिनोई नहीं आ रहे थे। तो फिर हमने बोला कि बाहर का तो नहीं है, वो भी हमारा है, अपने गाँव का है, हमारी अपनी जुबान का है, भाई है हमारा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आए भाई को भी लेके आओ। तो वो भी आएंगे साथ, तो मैं भी भाभी और उसकी बहन सजाद भाई सब, फिर साथ बच्चे भी हैं। तो 2 कमरे तैयार करने हैं, जिसमें वो कमरा भी होगा, ये भी होगा। हाँ जी, रात को वो रुकेंगे तो उसी हिसाब से हम लोग उनके आने से पहले तैयारी कर देंगे। वो मेरा ख्याल है कहीं 2 बजे तक ही आएंगे शायद। नहीं, इसके भी बाद आएंगे, कह रहे थे 2 बजे अपने गाँव से निकलेंगे। तो बस जिस तरह भी आते हैं हम लोग अपनी तैयारी कर देते गाड़ी हैं। में आएंगे, वो दूसरी गाड़ी करवाएंगे ना, उनके जाने वाले कह रहे थे, वो उसी गाड़ी में। तो फिर डायरेक्ट वहां से निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे, आधे घंटे का तो सफर हम लोगों का गाँव का है। बस ठीक है, चलो शुरू करते हैं, हम बिस्मिल्लाह करते हैं। अपने घर की सफाई। अच्छा जी, इस कमरे से शुरुआत की है, पहले ये कमरा सेट करते हैं क्योंकि ये कमरा भी यूज़ होगा। सामान कुछ निकाला है यहाँ से बाहर जी, ये मशीनें निकाली हैं, एयर कूलर वगैरह भी निकालेंगे। बच्चों को साथ लगाया हुआ है, हम चारों जो है ना मिल के काम कर रहे हैं। एयर कूलर भी निकालना है बेटा। आराम से इधर बाहर खींच के फिर उठाना, दीवार ना ख़राब हो। अच्छा जी, एक ये कमरा सेट हो गया है माशाल्लाह से मेहमानों के लिए, और दूसरा ये कमरा सेट हो रहा है अभी, ये भी आधा हुआ है मुकम्मल। बस नीचे वो बिछा देना। हाँ, नीचे कारपेट बिछाएंगे जी। अंदर नीचे रखी हुई है, सामने अलमारी के नीचे, दरवाजा उसका अलमारी का खोल। वो नीचे वाले कैबिनेट में। हाँ जी। अच्छा जी, माशाल्लाह से मुझे ये कमरा ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये देखें, इसकी ज़्यादा शो है। अच्छा, बैठक की शो जो है ना बेड के साथ, और ये नीचे बिछा है कारपेट। वो पता है मसला क्या है, हमारा उस कमरे की कारपेट के साथ, चरपाइयों की चादरों के साथ था, वो मैं कराची छोड़ के आ गई है, वो लेके ही नहीं आई। मैंने बोला आना पड़ता है तो फिर वो वहीं अम्मी लोगों की तरफ ही छोड़ के आ गई, वरना इस तरह सेंटर पीस 2 थे हमारे पास। तो बाकी ये है कि चलो उस कमरे में मैंने दूसरी चटाई बिछा दी है। बिछाने का मकसद ये है ना कि सर्दी है, बच्चे हैं छोटे छोटे ना, बाहर तो हाल में बची हुई है नंगे पाँव में ना। हाँ, बच्चे आसरा नहीं करते। वो देखें, हमारी काम खत्म हुआ है, अंदर कारपेट वगैरह बिछा है, आके बैठ गई हाँ, है। तो वो भी इतनी छोटी छोटी बच्चियां हैं ना जन्नत की तरह, तो वो भी फिर साथ अंदर बाहर। तो मैंने बोला चले ये बिछा देती हूँ। अच्छा जी, अल्लाह पाक का बेसाब शुक्र है, सफाई वगैरह हमने सारी मुकम्मल कर दी है। हाल की भी सेटिंग और सफाई हो गई है, कारपोच की भी हो गई है। बच्चे कुछ सौदा लेने मैंने भेजा है क्योंकि अब मसला जो है ना सिर्फ पकाने वाला रह गया है। वहाँ पे कपड़े वगैरह इस्त्री हो रहे हैं, हसन कपड़े इस्त्री कर रहा है। किचन वगैरह भी माशाल्लाह से साफ़ कर दिया है सोनिया ने। अच्छा, वैसे तो हमारे घर में किचन में और ज्यादातर हाल में होता है मसला, और किचन और हाल की गंदगी होती है जो साफ की जाती है। रह गए वो वाले रूम दोनों, वो रूम में सफाई की जाती है लेकिन इस्तेमाल कम होते हैं, तो फिर इतने ज्यादा उसमें जाते भी नहीं है और सफाई भी नहीं है। मेरा अपना रूम जो है वो भी साफ सुथरा, यहाँ भी चादरें डाली हाँ हैं। मैंने सारा साफ कर दिया ना। वैसे ये कल सफाई की थी मैंने, बल्कि वीडियो में दिखाया था। इसकी कल सेटिंग की थी, मैं फिर दिखा नहीं सका बाद में क्योंकि यहाँ पे जो सेटिंग की थी मैंने अलमारी की दिखाया। तो अब यहाँ की भी सेटिंग सोनिया ने माशाल्लाह से कर दी थी। तो अब ये बच्चे ने हसन कपड़े इस्त्री कर रहा था अपने, कर दिए हैं। नहीं, वो मुझे बोल रहा है कि मुझे अपने कपड़े निकाल के दे दो जो मैंने पहनने। मैंने बोला जो भी आपने पहनने सारे धुले हुए पहन लो। तो बस ठीक है, करवा देना। मेरे तो मैंने तो परसों पहने साफ कपड़े। आप भी पहन लेना, मैं कर दूंगी। फिर आपने खाना भी बनाना है, हाँ, खाने का भी फिर इंतजाम करते हैं जी। तो अभी मुझे तो लग रही है यकीन मानिए भूख, सुबह इन्होंने मुझे 1 कप चाय और हमारा तो सालन रोटी पका हुआ है। कल का शलजम चिकन जो है ना, शलजम गोश्त हमारा मौजूद है, तो वो शायद शाम की रोटी खाएंगे। यही कह रही हूँ कि शायद उनका आने में टाइम लग जाए, दिन छोटे से ही हैं।
تو مجھے بھوک ہم لوگ تیاری ابھی سے ہی کرنا شروع کر رہے ہیں. لیکن یہ شکر الحمدللہ جی جو میرے مہمان آنے والے تھے اس کی وجہ سے میرے جو دوسرے 2 کمرے ہیں نا اس کی بھی اچھے طریقے سے صفائی ہو گئی, سیٹنگ ہو گئی. یہ کرتے ہیں کہ کوئی مہمان آئے تو ورنہ سارا دن وہ روم بند ہی رہتی ہیں, ان میں تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے. اب جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے تو آتا نہیں ہے, اب ہمارا قصور نہیں ہے, جب کوئی آتا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. نہیں میری بات سنیں. اچھا سجاد بھائی تو میری بھابھی وہ آئی ہوئے ہیں, وہ تو آنا ہی آنا تھا انہوں نے, وہ یہ تو کہہ رہے تھے کہ لیکن ابھی وہ تھوڑا سا ٹائم اپنی بہن کے ساتھ. نصیر بھائی اور نگینہ بھابھی کی ویڈیو بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں, رات کو ان کی بات ہوئی, نصیر بھائی کا بھی بڑا دل کر رہا تھا, کہہ رہے تھے. تو میں نے سردی کی وجہ سے تھوڑا سا ان کو بولا ہے, میں نے بولا بھائی سردی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ہماری طرف پھر کم ہے, تو آپ نے اگر آنا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی اپنا گھر چینج کیا ہے تو بھابھی یہ تھوڑے سے معاملات چل رہے ہیں, تو انشاءاللہ جو ہے نا بچوں کے پیپروں کے بعد میں ضرور چکر لگاؤں گا, سال جو پیپر ہوتے ہیں. اچھا کامنٹ میں بھی میں نے کامنٹ دیکھے تھے 2 بہنوں کے, کہ ایک بہن کہہ رہی تھی میں آؤں گی, ایک بہن کہہ رہی تھی میں یہاں ٹیکسلا کے قریب سے ہو کے گزری ہوں, بڑا دل کر رہا تھا آپ کے گھر آنے کا. تو میں آج پھر یہ بات کلیئر کر دوں, آپ لوگ کو بتا دوں, میرا کوئی بھی بہن بھائی فیملی کے ساتھ جو ہے نا یہاں اتنے قریب تک آئے, اگر وہ میرے گھر آنا چاہے, میں نے اپنا جو واٹس ایپ کا نمبر ہے وہ اسی چینل کے بایو میں دیا ہوئے, آپ رابطہ کر کے آ سکتے ہیں. یقین مانیں ہمیں خوشی ہوگی اپنا بہن بھائی سمجھ کر ہمارے گھر آئیں, اور آپ کو انشاءاللہ ویسے ہی ہم سے وہ بھی ملے گا بہن بھائیوں والا, تو محبت پیار ملے گا انشاءاللہ. تو بے جھجک ہو کر آئیں جس کا دل کرتا ہے. چلیں جی سجاد بھائی کا فون آ گیا, اس جنت کے بابا کو کال کرنے کے لیے باہر چلے گئے. اچھا جی ہمارا دن کے کھانے کے لیے تو سالن موجود تھا, کل جو بنایا تھا شلجم اور چکن والا, ماشاءاللہ سے روٹی منگا لی ہے کیونکہ روٹی بنانے کا ٹائم نہیں تھا, آٹا بھی ختم تھا, آٹا بھی ابھی منگایا ہے, بچے دونوں آٹا بھی لے کے آئے, سودا لینے گئے ہوئے تھے. بس کھانا وغیرہ کھاتے ہیں پھر شام کے کھانے کی تیاری کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے دن چھوٹے ہیں, 1:30 بج رہا ہے, نماز کا بھی ٹائم ہے, تو یہ جو ہے نا اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے شام جلدی ہو جاتی ہے, وہ بھی آئیں گے, ان کو بھی جلدی کھانا دیں گے. اچھا جی سونیا پیٹی کے اوپر سے سامان وغیرہ ہٹا رہی ہے کیونکہ اس میں سے کچھ بستر نکالنے, دیکھنا اس میں چپکلیاں نہ ہوں. یار یہ کولر گرمیوں کا ہمارا ٹھنڈے پانی کا کولر ہے, مٹی کا, اس میں نا اکثر اوقات گرمیوں میں اس کے نیچے چپکلیاں گھس جاتی ہیں کیونکہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے. بستر نکال کے تھوڑی دیر دھوپ پہ ڈال دوں کیونکہ کافی دن سے رضائیاں جو ہے نا وہ تو ٹائم سے استعمال نہیں کی ہیں, کمبل وغیرہ تو ہم لوگ اس دن بھی دھوپ پہ ڈالے تھے, استعمال کیے تھے, تو میرے بولا چلے اصل سے آپ بستر نکالو جب تک میں یہ ٹکڑے ڈال آؤں. یار یہ میں نے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں, آج صبح سے نہیں ڈال سکا. یہ کیا کر رہے ہو حسین, طریقے سے لے کے جاؤ اوپر. حسین یہ تھوڑا سا دھوپ میں ڈالیں گے جی, یہ سونیا کی شادی کی رضائیاں ہیں, کچھ خیال کرو ہماری شادی کی رضائیوں کا. ہم لوگ تو رضائیاں نہیں کرتے جی یہاں پہ, ابھی تک ہمیں ایسا موسم محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہم لوگ رضائیاں کریں. جنت چھوڑو آپ, یہ اللہ بخشے میری والدہ کی رضائی ہے جی, یہ والی اور ایک یہ نیلی والی, باقی یہ چمک رہی ہے نا, یہ سونیا کی شادی کی ہے, ہماری سونیا کا جہیز ہے جی. اوپر چھت پہ دھوپ پہ ڈالو نا حسین, پھٹے پہ ڈالو, پھٹا صاف کرنا, پہلے پھٹے کو صاف کرو. وہ بھی لے کے آپ نے کہاں ڈالی ہے, پھٹا صاف کر کے ڈالو. جنت یہ دیواروں پہ ڈال دو, دیواروں پہ ڈال دو حسین. میں نے یار سودا لینے بھی جانا ہے. جائیں آپ سودا لے کے آئیں, یہ بچے کہہ رہے ہیں ہم کپڑے پہن رہے ہیں تو وہ کپڑے پہنے, بس یہ رضائیاں وغیرہ نکال دیں گے. تھوڑا دھوپ میں جنت تو آپ گرو گی, اچھا نا تھوڑی دھوپ لگ جائے گی, ذرا بستر اس میں سے نکال لیں. وہ ویسے بھی تھوڑا سا اندر. چلیں جی بستر بھی چلے گئے, سارا کام بھی مکمل ہو چکا ہے, کھانا بھی ہم نے کھا لیا ہے, چائے بھی سونیا نے اپنے لیے بنا لی ہے. ایک وہ چھوڑا تھا, تھوڑا سا دودھ چھوڑا تھا, تو میرے کو جی طبیعت ہو گئی ہے جی خراب, میرا گلا درد کر رہا ہے, ساتھ مجھے نزلہ لگ گیا ہے, مہمان آنے والے ہیں,
تو طبیعت نہ خراب ہوتی کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب طبیعت ٹھیک نہ ہو تو مہمانوں کے ساتھ انسان کو پھر وہ اس طرح نہیں ہوتا. 2 دن ہوئے سونیا کا نزلہ ٹھیک ہوا تھا, یہی تو آج پھر شروع ہو گیا. آج پھر شروع ہو گئے. تو شکر الحمدللہ جی, گھر کی صفائی وغیرہ سب کچھ ہو گیا ہے. مہمانوں کا بھی پتہ چل گیا کہ مہمان بھی تھوڑی دیر تک نکلیں گے وہاں سے. میں بھی جا رہا ہوں سودے کے لیے. آپ جائے سودا لے آئے. تو آج کی یہ سارا دن کی ہماری مصروفیات تھی. آج بہت زیادہ کام کیا ہے آپ نے. مہمان آپ کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں نظر آئیں گے, کیونکہ وہ آج پہنچیں گے 4 بجے پہنچتے ہیں, 5 بجے پہنچتے ہیں. تو کل کا ولاگ جو ہوگا وہ انشاءاللہ مہمان آپ دیکھیں گے. اور جو تیاری ہم نے کرنی ہے اپنے حساب سے وہ بھی کرتے ہیں. کوشش یہی ہوگی ان کے پسند کی چیز بنے. تو اس میں پھر وہی بات وہی آ گئی, بریانی زیادہ ہماری فیملیوں میں, وہ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے بلاگ میں پلاؤ بنا کے کھا رہے ہیں کبھی کیا. تو ہم لوگ بھی اسی طرح کا کوئی معاملہ کریں گے, ساتھ کچھ اور بھی کر لیں گے. جو بھی ہوا آپ لوگ کو نظر آئے گا انشاءاللہ کل کے بلاگ میں. آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں. آج کی یہ ہماری ویڈیو تھی. جو آپ کو پسند آئے اسے لائک شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. ارے یہ بچے شہد بہت تینگ کرتے ہیں جی. آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اسی دعا کے ساتھ جا رہے ہیں, خوش رہے, بعد میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے ذمہ میں رکھے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.